میرا نام صدف سیمول ہے اور میں دختران پولوس کی پوسٹولینس ہوں۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کے 10ویں باب کی 1 سے 9 آیات۔ اس کے بعد خداوند نے بتھیرے اور مقرر کیے اور انہیں 2 کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج جمعہ 26 جنوری پاک ماں کلیسیا تیتس اور تیموتاؤس کی عید مناتی ہے، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی شکر گزاری اور بڑی مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ آج کی پہلی تلاوت میں تیتس کے نام خط میں مقدس پولوس رسول، جو خود اس وقت روم میں جیل میں ہے، وہاں سے بھی اس کو فکر ہے کلیسیا کی، اور جو تیتس اور تیموتاؤس ہے یہ خادم تھے جو پول کے ساتھ، مقدس پولوس کے ساتھ خدمت کرتے تھے، اور ان کو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر مقدس پولوس رسول نے ان کو ordain کیا تھا، ان کی تخصیص کی تھی، اور یہ بشپ بنے تھے۔ اور اب چونکہ پول خود بھی مصیبت میں ہے اور کلیسیائیں بھی رومی سلطنت کے عتاب میں ہے، تو اس لیے یہ تیتس کو خط لکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت ساری پریشانیوں اور دکھوں سے گزر رہا ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ تو اپنی نانی اور اپنی ماں کی طرح اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اسی طرح سے اپنے اس سچے ایمان میں مضبوط رہ اور اپنے ایمان کی رسی کو تھامے رکھ، اور خداوند کا پرچار کرنے سے مت گھبرا۔ یہ مصیبتیں ساری ٹل جائیں گی اور خدا تیرے ساتھ ہے، میں تجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں مقدس مرکز کے مطابق خداوند یسوع کہتے ہیں کہ جو چراغ ہے جب اس کو روشن کیا جاتا ہے تو اس کو چھپا نہیں دیا جاتا ہے، یا اس کو کسی برتن کے نیچے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے اوپر رکھا جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ تاکہ روشنی پھیلے، اور جہاں جہاں روشنی جاتی ہے وہاں وہاں پر آپ کو سب کچھ صاف ظاہر ہوتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو کوئی بات جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہے گی، سب کچھ ظاہر کیا جائے گا۔ اور پھر اس بات کی اعانت کرتے ہیں کہ جو تم غور سے میری بات کو سمجھتے ہو تو سنو کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہیں بھی ناپا جائے گا، اور اسے دیا جائے گا جس کے پاس ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مقدس تیموتاؤس اور تیتس یہ اس دور میں یہ غیر قوم تھے، اور مقدس پولوس رسول کی تعلیم کے بعد انہوں نے بپتسمہ پایا اور مسیحی ایمان کو حاصل کیا، اور پھر یہ اتنے ایماندار تھے، یہ اتنے پرجوش تھے کہ مقدس پولوس رسول نے انہیں اسقف مقرر کیا،
اور اسقف مقرر کرنے یا خدا کا خادم مقرر کرنے کے بعد اب یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک خادم کو کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے اور وہ ایماندار ہونا چاہیے اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے اسے پرجوش ہونا چاہیے اور ایک مثالی خادم ہونا چاہیے. اس لیے وہ تیتس اور تیموتھوس دونوں کو حوصلہ افزائی کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، انہیں اس بات کی ہمت دلاتا ہے کہ اگرچہ مشکلات ہیں اس کے باوجود بھی تمہیں مضبوط رہنا ہے اور یہ دن زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے. یہ مشکلات جو ہیں ان کے بعد، ان اندھیروں کے بعد ایک نئی صبح بھی ضرور آئے گی. امید کا پیغام ہے. آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ چراغ لے کے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہر کوئی وہ جس نے بپتسمہ پایا ہے اب اس میں وہ روشنی کا ماننے والا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح روشنی ہے. یسوع نے خود کہا تھا کہ میں روشنی ہوں. روشنی کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، سب کچھ صاف صاف دکھانا کہ زندگی کیا ہے، خوشخبری کیا ہے اور سچائی کیا ہے، سب سے بڑھ کر سچائی کیا ہے. تو جو روشنی ہمیں ملتی ہے بپتسمہ کے وقت، یعنی ہم بھی اس روشنی کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں. اب وہی جو بپتسمے کے ذریعے سے ہمیں روشنی ملی ہے، اس روشنی کو ہم چھپا نہیں سکتے. یعنی کوئی بھی مسیحی جو ہے جس نے بپتسمہ پایا ہے، اس کا بپتسمہ اس کی زندگی کے ذریعے سے ظاہر ہونا چاہیے. اچھا، جس وقت آپ بپتسمہ پا لیتے ہیں، آپ کا بچہ بپتسمہ پا لیتا ہے، اس کا نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھا گیا ہے اور یسوع نے خود کہا کہ جو کہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو چونکہ ہم خدا کے چنیدہ ہیں، خدا نے ہمیں چن لیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی بھی دے دی ہے، تو اس سے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمیں اور کیا خدا کا فضل، خدا کا تحفہ مل سکتا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہمیشہ کی زندگی کے لیے. اور اب ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اب ہمارا یہ فرض ہے، یہ ہماری فطرت بن جانا چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کریں. اور جو روشنی خدا نے ہمیں دی ہے بپتسمہ کے ذریعے سے، وہ روشنی جو ہے وہ اس سے چھپایا نہیں جا سکتا. اسے بہرحال اسے ہر صورت میں دوسروں تک پہنچنا ہے، دوسروں کو رہنمائی ملنی چاہیے. تو کیا درس ملا ہمیں؟ درس ہمارے لیے یہ ہے کہ حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، اس میں اپنے ایمان کی لو کو تازہ رکھیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں، خدا پر توکل رکھیں، ہمیشہ اس پر پورا بھروسہ رکھیں. اپنا پار یہوہ تے سٹ آپ یو سنبھالے، سچے نو ہمیشہ تیکر کدی نہ تھڑکن دے وے. تو اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم جہاں بھی جائیں، اپنے خاندان میں ہیں تو وہاں پر امن رکھیں، وہاں پر پیار قبولیت رکھیں. یہی یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ کیا اور قربانیاں دی، اپنی جان کی قربانی دے دی تاکہ وہ اپنا پیار ہم سے دکھا سکے. اس طرح اپنے خاندان میں جہاں پر لڑائیاں جھگڑے ہیں، خیال رکھیں ہم مسیحی ہیں، ہم ان لڑائیوں اور جھگڑوں میں رہ نہیں سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں صلح، امن، پیار کہ سلامتی کے ساتھ اپنے خاندان میں زندگی بسر کرنی ہے. اور پھر آپ جہاں بھی اپنے پڑوس میں ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آپ کی زندگی سے دوسروں کو پیار اور محبت کا، امن کا پیغام ملے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا ہے اور اب ہم اس کے اہلکار ہو گئے ہیں، اب ہم اس کے نقیب ہیں. اور ایک نقیب پر کام کیا ہے کہ وہ اپنے مالک کی جو باتیں ہیں، اس کی جو خوشخبری ہے، اس کی گواہی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو تیتس اور تیموتھوس کی عید مبارک ہو. آمین.